ہزاری سے اس ادارے کے ساتھ پیار محبت جس انداز میں کرتے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بھائی محمد عرفان حیدرآباد تھل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ کی حمد کے چند شعر آپ کی شفاعتوں کے حوالے کرتا ہوں، اور یقیناً قبلہ پیر طریقت آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے میں میک بھی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا بولیے گا سبحان اللہ، سارے مل کے بولیں گے سبحان اللہ۔ پتر تسی تھوڑا جی اونچی بولنا سبحان اللہ۔ بہت شکریہ تھوڑی استادہ تربیت ہی جدی کیتی ہے، کیڑے سونے پہ لگ دے ہو تو پھر اونچی بولنا ہے۔ آج دی محفل جی تے ہمیشہ اونچا ہی بولنا ہے، ایک باری پھر آکھو نا سبحان اللہ۔ جیوں دے رہو، بہت شکریہ۔ حضور فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، فیصلہ پھر سنیے، فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ میرے پنجابی دے علاقے دے لوگ تشریف فرما ہو، پنجابی یہ چاکھنا چاہنا کہ مولا تو جو چاہ میں کرا سکتا ہے تے ہر اپنی منا سکتا ہے۔ مولا تو جو چاہ میں کرا سکتا ہے تے ہر اپنی منا سکتا ہے، تو پتھر وچ بھی کیڑے نو غذا اس دی پہنچا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو پتھر وچ بھی کیڑے نو غذا اس دی پہنچا سکتا ہے، تو چاہ میں سجدہ آدم نو ملائکہ تو کرا دینا ہے، کدی یوسف نو کھو دے وچ بھیراواں تو سٹا دینا ہے، کدی موسیٰ سے گزرن لئی تو پانی کر جدا دینا ہے، کدی فرعون دا لشکر اسے پانی چ اڑا دینا ہے، کدی موسیٰ سے گزرن لئی تو پانی کر جدا دینا ہے، کدی فرعون دا لشکر اسے پانی چ اڑا دینا ہے، کدی اولاد دے غم وچ تو نبیاں نو روا دینا ہے، کدی بالکل ضعیفی تو کر بچڑے عطا دینا ہے، پیراں دے نشانہ چوں کدی چشمے چلا دینا ہے، کدی کربل بلا کے تے پیاسی انتہا دینا ہے۔ بہت شکریہ۔ توجہ رکھنا میرا بھائی، کدی اولاد دے غم وچ تو نبیاں نو روا دینا ہے۔ اگلے مصرے دے دل بولن نو کرے کہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولنا، پتہ لگے سرکار دے نوکر تشریف فرما ہو۔ کدی اولاد دے غم وچ تو نبیاں نو روا دینا ہے، کدی بالکل ضعیفی وچ تو کر بچڑے عطا دینا ہے، پیراں دے نشانہ چوں کدی چشمے چلا دینا ہے، کدی کربل بلا کے تے پیاسی انتہا دینا ہے، کدی کھل کے ابابیلا نو تو زیرہ تھی کرا دینا ہے، کدی تو پریس و تیرہ نو ہزارہ تو ودھا دینا ہے۔ بہت شکریہ۔ کدی کھل کے ابابیلا نو تو زیرہ تھی کرا دینا ہے، کدی تو پریس و تیرہ نو ہزارہ تو ودھا دینا ہے، خلیل اپنا کدی انگچ سجا کے بھی بچا دینا ہے، خلیل اپنا کدی انگچ سجا کے بھی بچا دینا ہے، کدی نمرود جے ظالم نو مچھر تو مرا دینا ہے۔ حضور میں بڑا آخری شعر محبت دے نال میں دوستاں دی سبحان اللہ سنن واسطے انہاں دے دامن دی زینت بنا رہے ہیں۔ خلیل اپنا کدی آگے سٹا کے بھی بچا دینا ہے، کدی نمرود جے ظالم نو مچھر تو مرا دینا ہے۔ مولا اے تیری کھیڑ ہے خالق، اے تو ہی جانی جان اللہ، یا او جانے اے کل دنیا بنائی ہے جیندے کان اللہ، یا او جانے اے کل دنیا بنائی ہے جیندے کان اللہ۔ فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ مولا قدرت کا مال رکھنا ہے تے کیڑے آنوں بھی پال رکھنا ہے، بارشاں بھی تے آب وسونا ہے، گھونسلے بھی سنبھال رکھنا ہے۔ مولا کون سمجھے گا تیرے رازانوں، تو کنڈے پھلاں دے نال رکھنا ہے۔
تو کنڈے پھلاں دے نال رکھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر و سعادت دل گلشن علی پروردہ گوش ولایت، یقیناً ہمارے روحانی پیشوا جناب صاحبزادہ پیر سید غلام مرتضی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے دست گزارش کہ آپ خوبصورت خطاب سے ہمارے قلوب و اذان کو منور و محترم منور فرمائیں گے۔ آپ اب اشاقہ مصطفیٰ سے اپیل گزارش کہ آپ بڑی محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، جتنا اونچی بول سکتے ہو اتنا اونچی بولو نعرہ تکبیر، جیوں دے رہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وج گج کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، وفل میلاد مصطفیٰ۔ باواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ، قائد الغر المحجلین وشفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمت للعالمین وراحت العاشقین ومراد المشتاقین الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال اللہ تبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام
سامعین محتشم حضرات، علماء ذل احتشام، برادر محتشم، قبلہ قاری صاحب، آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے اور میرے آقا و مولا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن لازوال کی قسمیں یاد فرمائیں۔ بقیہ آیات طیبات میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرح طرح کے کمالات بیان فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لازوال، بے مثال اور بے پناہ حسن عطا فرمایا کہ اس کائنات میں جس انسان نے دیکھا، جس فرشتے نے دیکھا، جس جن نے دیکھا، جس پرندے نے دیکھا، جس شجر نے دیکھا، جس حجر نے دیکھا، جس حشرات الارض نے دیکھا، الغرض مخلوقات میں سے جس نے بھی دیکھا، وہ آخر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ محبوب آپ جیسا تو رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ وہ ایسا لازوال حسن، جس حسن کو دیکھ کر پرندے پہچان جائیں کہ نبوت ہے تو ادھر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک غزوہ کی واپسی پر تشریف لا رہے ہیں۔ جنگل میں قیام فرمایا، صبح کے وقت صحابہ کرام علیہم رضوان اٹھے قضاء حاجات وغیرہ کے لیے، وضو کرنے کے لیے، نماز کی تیاری کے لیے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگل کی طرف نکلے۔ ایک درخت کے ساتھ گھونسلہ تھا، گھونسلے کے اندر فاختہ کے بچے پڑے تھے۔ ان دونوں بچوں کو اٹھایا، اپنی ایک اس جیب میں ڈال دیا، دوسرا اس جیب میں ڈال دیا، چلے گئے قضاء حاجت کی، وضو کیا۔ نماز کے وقت آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے آ گئے۔ ان بچوں کی ماں جو باہر دانہ لینے گئی تھی، جب دانہ لے کر واپس آئی، گھونسلہ خالی ہے، ادھر ادھر اڑی، چیخی، دیکھا تو اچانک اسے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظر آئے۔ اب اس نے ادھر ادھر کہیں نہیں دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، یہ سامنے آ کر مصلی کی اگلی جانب اپنی دم کو زمین پر عجز و انکساری سے کر دیا، سینے کو اوپر کیے ہوئے، پروں کو عجز و انکساری کے ساتھ زمین کے ساتھ چمٹائے ہوئے اپنی زبان حال سے چہچہانے لگی، چیخ و پکار کرنے لگی۔ جب تمہارے اور میرے لجپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا، من فجع ھذا الطائر بولدھا، اے میرے غلاموں بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے اس
فاختہ کو تکلیف دی ہے اس کے بچوں کے بسبب، یعنی تم میں سے کون ہے جو اس کے بچے اٹھا کر لے آیا ہے؟ تو اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، اپنی جیبوں سے بچے نکالے، محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر مصلی پہ رکھ دیے۔ یہ فاختہ وہاں سے اڑی، کچھ دیر سے بچوں سے بچھڑی ہوئی تھی، ان بچوں کے آ کر اوپر بیٹھ گئی۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لے جاؤ، جہاں سے اس کے بچے اٹھائے تھے اسی گھونسلے میں واپس جا کر رکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ غلام وہاں سے چل پڑا رکھنے کے لیے۔ اتنے الفاظ کتب احادیث میں ہیں۔ اب اس پر ایک سوال ہے کہ جنگل کا پرندہ ہو، جنگل کا درندہ ہو، اس کی فطرت میں وحشت ہے، وہ انسان سے خوف زدہ ہوتا ہے، انسان سے دور بھاگتا ہے، یہاں تک کہ جو صاحب تجربہ لوگ ہیں، یا رسول اللہ، تو جنگل کے پرندے ہوں درندے ہوں، ان کی وحشت میں فطرت ہے، ان کی فطرت میں وحشت ہے، حتیٰ کہ ماہرین جو جنگلات کے جانوروں کے ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے اگر انسان چوکنا اور ہوشیار ہو کر جنگل میں آ رہا ہے تو شیر کو بھی اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوتی، یعنی وہ شیر باوجود جنگل کا سردار و بادشاہ ہونے کے وہ بھی انسان سے وحشت کھاتا ہے۔ انسان پر حملہ وہ دو تین صورتوں میں کرے گا، یا تو انسان کا اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، اب وہ سمجھے کہ یہ مجھے مارے بغیر نہیں چھوڑتا، تو اب وہ حملہ کر کے چاہے دبوچ دے، چاہے انسان اس پر اپنا تیر وغیرہ یا نیزہ وغیرہ چلانے میں کامیاب ہو جائے، یہ اس کو مار دے۔ تو یہ حملہ اس وقت کرے گا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوگا، یا یہ حملہ اس وقت کرے گا جب یوں سمجھے گا کہ اس انسان یہ تو بہت ہی بے خبر اور بے خوف ہو کر جا رہا ہے، تو اب غرا کر گرج کر آئے گا اور انسان پر حملہ کر دے گا۔ وگرنہ انسان پر اگر انسان اپنا چست و چالاک ہو کر، چوکنا ہو کر، ہوشیار ہو کر جنگل کی گھاٹیوں اور وادیوں سے گزر رہا ہو تو شیر کو بھی اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوتی۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ پرندہ تھا، اس کی فطرت میں وحشت تھی، اس کو چاہیے تو یوں تھا کہ ادھر جہاں انسان جمع ہیں وہاں سے دور بھاگتا، ادھر انسانوں کے قریب بھی نہ آتا، پھر اگر آ بھی گیا ہے، جب وہ صحابی رسول نے اپنی جیب سے بچے نکالے ہیں، وہ سامنے رکھے آقا کریم علیہ السلام کے، تو اس کو اس بات کا خوف بھی نہیں آیا کہ جس نے پہلے میرے بچے اٹھا لیے ہیں اب یہ مجھے پکڑنے پر بھی تو قادر ہے، انہی بچوں کے اوپر میں بیٹھ رہی ہوں، یہ بچوں کے ساتھ مجھے بھی پکڑ لے گا۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی وہ پرندہ ہو کر اس بات پر یقین رکھتا تھا اگر پکڑنے والا شکاری موجود ہے تو چھڑانے والا نبی محتشم بھی موجود ہے، یہ ہمیں رہا کروا کے چھوڑے گا، یہ ہمیں کبھی بھی قید نہیں ہونے دے گا۔ اور اب یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، یہ جنگل میں رہنے والا پرندہ تھا،
نہ جانے کتنی زندگی سے انسانوں کو دیکھ رہا تھا. اب ادھر کئی ایک انسان جمع ہے، اس کو تو مغالطہ نہیں لگا کہ سب انسان ایک جیسے ہیں. ہر ایک کے دو ہاتھ ہیں، ہر ایک کے دو پاؤں ہیں، ہر ایک کی زبان ہے، ہر ایک کی دو آنکھیں ہیں. اس پرندے کو تو مغالطہ نہیں لگا، یہ تو پہچان گیا کہ چہرہ والضحیٰ بتا رہا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے. محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا حسن لازوال بتا رہا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اس لازوال حسن کی قسم اٹھا کر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے حسن و جمال والے چہرے کی قسم ہے، تمہاری رات جیسی سیاہی بکھیرنے والی زلفوں کی قسم ہے. محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا وہ حسن لازوال اگر صدیوں بعد کوئی امتی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مستحکم کر لے، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی غلامی میں کما حقہ آ جائے، تو یاد رکھ لیں اللہ وحدہ لا شریک تو اس بندہ مومن کو آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کی خیرات اتنی عطا فرماتا ہے کہ کائنات میں کوئی انسان اس بندہ مومن کو آنکھ کھول کر دیکھ نہیں پاتا. آج ہمارے حکمران ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے دور ہو جائیں، یہود و نصارہ کی غلامی کے توق اپنی گردنوں میں ڈال لیں، یہ ان کی اپنی بدبختی، وگرنہ جب تک ملت اسلامیہ کے حکمران اپنا تعلق، اپنا رب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس سے مستحکم فرمایا کرتے تھے، تو اللہ وحدہ لا شریک یار کے انوار کی خیرات تو ان حکمرانوں کو بھی عطا فرما دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ اسلام میں ایک بادشاہ وقت گزرا ہے سلطان سنجر، جس کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ کائنات میں کوئی انسان آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا. یعنی اس کے چہرے پہ انوار و تجلیات اتنے تھے، اور یہ انوار و تجلیات شہراب کی محفلیں حکومتی ارکان میں سجانے سے نہیں تھے. یہ انوار و تجلیات حکومتی ارکان کو بے حیائی اور بے غیرتی پر لگانے کے نہیں تھے. یہ انوار و تجلیات امت مسلمہ کی بیٹیوں کو ناچ اور ڈانس پہ لگانے کے نہیں تھے. یہ انوار و تجلیات تھے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز کی غلامی کے تھے. بادشاہ وقت ہونے کے باوجود کسی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اس وقت تک اپنی چارپائی پہ نہیں لیٹا جب تک 500 مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کرتا. یہ 500 مرتبہ کا درود تو بہت بڑا درود ہے. امتی خلوص نیت سے صرف 3 بار ہی پڑھے تو آقا تو اس 3 بار والے درود کا بھی انتظار فرماتے ہیں. محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا غلام ہے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمت کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر دہلی کا آقا کریم علیہ السلام کا ایک غلام تھا، مزدور آدمی تھا.
سارا دن مزدوری کرتا تھا. جس کے پاس مزدوری کے لیے جاتا اس سے شرط کر دیتا بھائی اگر نماز کا وقت دے گا تیرے پاس مزدوری کروں گا, اگر نہیں دے گا تو میں مزدوری نہیں کرتا. اگر وہ وقت دینے کے لیے راضی ہو جاتا اب اس سے کہتا کہ اب میں دوسرے مزدوروں کے بعد 1 گھنٹہ اضافی تیرا کام کرتا رہوں گا. نماز پڑھی ہے تو میں نے اپنے لیے پڑھی ہے, لہذا میں دوسرے مزدور کام کر کے چلے جائیں گے, میں 1 گھنٹہ بعد تک تیرے پاس رہوں گا, 1 گھنٹہ اس کے بعد تک مزدوری کرتا رہوں گا, لیکن تیرا کام اتنا ہے کہ تو نے مجھے ظہر عصر مغرب کی نماز کا وقت دینا ہے. یہ تو آج ہمارے دور کے مستری مزدور ہیں جو پہلے مزدوری صبح سے شام تک ہوتی تھی, بعد میں 8 گھنٹے ہو گئی, آج 6 گھنٹے بھی نہیں کرتے. اگر کام کا وقت دیکھ لیں تو پورے دن میں 2 گھنٹے بنتا ہے. حقیقت عرض کر رہا ہوں, ایک عرصہ گزر چکا ہے, تعمیرات کا کام کرواتے کرواتے مجھے معلوم ہے. یہ آج کہتے ہیں کہ یہ کام بڑا مشکل ہے, یہ بڑا مشکل ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ اتنا کام کون سا مشکل ہے. میرے پاس ایک ایسا کاریگر تھا جو سیمنٹ کی دیوار کی چنائی میں 5000 اینٹ ایک مستری لگایا کرتا تھا. 5000 اینٹ ایک مستری نے لگائی ہے, میرے اپنے پاس تھا, میرے اپنے پاس اس نے کام کیا ہے. اور اس کمرے میں کم و بیش میرے خیال کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک معاف فرمائے جھوٹ نہ ہو 5 الماریاں بھی رکھی. اب تو ہم 1 الماری رکھے تو یہ کہتے ہیں یہ پلر آ گئے ہیں, وقت ضائع ہوگا. تو خیر یہ ایک علیحدہ عنوان ہے. تو اس مزدور کی عادت تھی, یہ کہتا تھا کہ صبح سے شام تک تیرے ہاں مزدوری کروں گا, مغرب کے بعد 1 گھنٹہ اضافی تیرا کام کروں گا, اس لیے کہ تو نے مجھے ظہر عصر اور مغرب کی نماز کا ادا کرنے کے لیے وقت دینا ہے. یہ مغرب کے بعد 1 گھنٹہ تک مزدوری کیا کرتا تھا, بعد میں گھر میں جاتا, عشاء کی نماز اپنے محلہ میں بعد جماعت ادا کرتا, پھر اپنے گھر میں آتا, اپنی چارپائی پہ لیٹنے سے پہلے صرف 3 بار خلوص نیت سے اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا تھا. اتفاق ایسا ہوا ایک دن ذرا طبیعت بھی ناساز تھی, محنت مشقت بھی ذرا زیادہ اٹھانی پڑی, عشاء کی نماز پڑھی, چارپائی پہ لیٹا, درود پڑھنا یاد نہیں رہا, آنکھ لگ گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پچھلی رات کے وقت میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی علیہ رحمت کے پاس آئے, فرمانے لگے نظام الدین جاؤ, میرا فلاں امتی ہے, اس سے کہہ دو پہلے تو سلام بھیجا کرتا تھا, آج محمد عربی تجھے سلام دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. صدیوں بعد بھی اگر تعلق مستحکم ہو تو آقا کریم علیہ السلام کے انوار کی خیرات تو اتنی آتی ہے کہ انسان سے سنبھالی نہیں جا سکتی. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ نظام الدین جاؤ, جا کر اسے میرا سلام پہنچاؤ, اسے کہہ دو کہ پہلے تو سلام بھیجا کرتا تھا, اب جا کر اسے میرا سلام پہنچا دو, اور ساتھ میں بتا دو کہ آج ہم نے تیرے سلام کی بڑی انتظار کی ہے. وہ آقا
جن کی بارگاہ میں کروڑوں اربوں کھربوں امتی شب و روز صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ہم صرف اگر پوری دنیا میں اذان کے اوقات کا جائزہ لیں، اذان کے اوقات کا جائزہ لیں، 24 گھنٹوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ روئے زمین پر جہاں پر آذان کے کلمات نہ گونج رہے. اس کی چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھ لیں. ہمارے سے لاہور 200-250 کلومیٹر ہے، لیکن ہمارا اور ان کا تقریباً 10-12 منٹ کا فرق ہے. اسی پاکستان کے اندر فجر کی آذان کم و بیش اس سرے سے لے کر مغربی کنارے تک 1 گھنٹے تک فجر کی آذانیں جاری رہتی ہیں. جو لاہور میں وقت ہوتا ہے ادھر ہمارے ہاں نہیں ہوتا. لاہور کے بعد شیخو پورے میں وہ وقت آتا ہے، فیصل آباد میں نہیں آذانیں ہو رہی. شیخو پورہ سے ہوتا ہوا آگے ہر ایک آبادی سے آذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے. یہ ہر آبادی سے آذان کی آواز اٹھ کر کم و بیش 10-12-15 منٹ کے بعد وہ آذان کی آواز ہمارے جھنگ میں پہنچتی ہے، اور ہمارے سے وہی آواز گونجتی ہوئی بکھر ڈیرہ اسماعیل خان کوئٹہ وغیرہ کو کراس کرتے ہوئے اس کا پھر اور وقت لگتا ہے. تو صرف یہ مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ یہ مجموعی طور پر 1000 کلومیٹر ہو جائے گا. تو اس میں 1 گھنٹے تک صرف فجر کی آذان جو ہے وہ آ رہی ہے. تو ہر مقام پر آذان کو اللہ اکبر سے شروع کرنے والے تو نہیں ہیں نا. ہر مقام پر آذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے والے بھی تو موجود ہیں. پھر ہر آذان کے جواب میں سینکڑوں لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہنے والے بھی موجود ہیں. تو یہ ایک مثال پیش کر رہا ہوں. یہی آذان آگے تک چلی جائے پیچھے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پوری روئے زمین پر آذان کے کلمات گونج رہے ہوتے ہیں. امتی کروڑوں اربوں کی تعداد میں آقا کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کا مواجہ شریف، وہاں پر تو رات ہے، دن ہے، اندھیرا ہے، روشنی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، سلام نیاز پیش کر رہے ہیں. آقا کو سلاموں کی کمی تو نہیں تھی، لیکن آقا محبت دیکھ رہے تھے. اگرچہ بیٹھا دہلی میں ہے لیکن اس محبت سے سلام پیش کر رہا ہے جس محبت کا تقاضا مواجہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بھی پورا نہیں کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، فرمایا شاباش. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بات عرض کر رہا تھا کہ تاریخ اسلام میں ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان سنجر، جو عشاء کی نماز کے بعد آقا و مولا کی بارگاہ میں 500 مرتبہ خلوص نیت سے درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کرتا تھا. آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے انوار و تجلیات کا عالم یہ تھا کہ دنیا کا کوئی انسان سلطان سنجر کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا. حتیٰ کہ سیدنا حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم الشان شخصیت، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطان سنجر سے مجھے کوئی کام پڑ گیا. میں اس کے دربار میں گیا. اس کے چہرے پر
انوار خداوند کا جلال اتنا تھا میں آنکھ اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا۔ اگر صدیوں بعد آنے والا امتی اپنے آقا و مولا سے تعلق مستحکم کر لے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے چہرے پر اتنے انوار جاری فرماتا ہے جو اس امام غزالی کے بھی نبی ہیں، جو تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے چہرے پر کیسا حسن و جمال جما رکھا۔ تو الغرض محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے یہ غلام فرماتے ہیں، امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں، میں بڑی دیر تک بیٹھا رہا لیکن مجھے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد میرے ساتھ قرآن کی ایک جماعت تھی، قاری قرآن تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اب تم ذرا ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کر دو۔ ابھی انہوں نے تھوڑی دیر تلاوت کی تھی کہ قرآن کا جمال سلطان سنجر کے جلال پہ غالب آ گیا۔ اب سلطان سنجر نے از خود پوچھا، غزالی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو اس وقت میں نے اپنی مدعا پیش کر دی اور اس سلطان سنجر نے میرے کام کو کر دیا۔ تو اقبال علیہ رحمت اسی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام بادشاہوں کی جو روب و دبدبے ہیں یہ کہیں اور سے نہیں آئے، آقا تمہارے دروازے کی خیرات ہیں، یہ تمہاری بارگاہ ناز سے آئے ہیں۔ اور یہ اتنے جمال والا سلطان سنجر ایک مرتبہ دمشق کے بازار میں آ رہا، سامنے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم شہنشاہ حضرت خواجہ حاجی محمد شریف یزدنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آ رہے تھے۔ لوگ دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں۔ اس بادشاہ نے سلطان سنجر نے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے جس کو لوگ اس محبت سے مل رہے ہیں؟ وقت کا بادشاہ میں ہوں، میری طرف دو چار آ رہے ہیں، ادھر دو چار سینکڑے جا رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ یہ حاجی محمد شریف یزدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب سلطان سنجر نے کہا چھوڑو اب میں بھی ادھر جاتا ہوں۔ سلطان سنجر حاجی شریف علیہ رحمت کے پاس آیا، سب لوگ ہاتھوں کے بوسے لے رہے تھے۔ سلطان سنجر نے حاجی شریف کے قدموں کا بوسہ لیا، جوتے چوم کر کہنے لگا کہ حضور یہ میرے سر کا نالین بھی ہے، میرے سر کا تاج ہے، یہ تمہارے نالین کے تصدق و تبسل سے ہے۔ بعد از وصال سلطان سنجر کو کسی اس کے محبوب نے دیکھا، پوچھا کہ سلطان سنجر بتاؤ قبر میں معاملہ کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا جرم تو بہت زیادہ تھے لیکن سلطان سنجر کے نالین کے بوسے نے میرا بیڑا پار کر دیا۔ حاجی شریف کے قدمین کے بوسے نے میرا کام پورا کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کا انسان اگر اس کی بارگاہ ناز سے فیض یافتہ ہو جائے، فیض طلب کرنے والا ہو جائے، فیض تلاش کرنے والا ہو جائے، فیض جوئندہ ہو جائے، پھر مالک محروم نہیں فرماتا۔ صدیاں بھی بیت گئی ہیں تو پھر بھی مالک حقیقی ان انوار و تجلیات سے مالا مال فرمانے والا ہے۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عاشق صادق ہیں، عاشق زار ہیں، نام انتہائی معروف ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ۔
صبح شام آقا کریم علیہ السلام کی یاد میں روتے ہیں۔ ایک دن کسی نے پوچھا اویس جس نبی کی محبت میں اتنے تڑپتے ہو اس نبی کو دیکھا بھی ہے؟ اویس نے کہا نہیں دیکھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام بھی والہانہ محبت فرماتے تھے۔ آپ یمن کی طرف چہرہ کر کے اپنے سینے کے بٹن کھول کر ادھر سے ہوا آتی، باد صبا آتی، اس کو سینے میں جگہ دیتے اور فرماتے کہ مجھے اپنے عاشق صادق کی ہوا آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ جس محبوب کی خاطر اتنا روتے ہو اس یار کے جلوے دیکھے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھے۔ سائل نے اپنے سوال کو مزید وسعت دی، کہنے لگا تو نے نہیں دیکھے؟ تیرے نبی کے وہ صحابہ جو محبوب کی بارگاہ میں شب و روز رہتے ہیں، محبوب کے جلوے انہوں نے بھی نہیں دیکھے؟ انہوں نے کہا میرے محبوب کی حقیقت کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اب سائل نے کہا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حقیقی جلووں کو مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں پرورش پانے والے ہیں، جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے پاس رہنے والے ہیں، کیا مولا مرتضیٰ شیر خدا نے بھی نہیں دیکھا؟ تو اویس نے کہا میرے نبی کے حقیقی جلووں کو مولا مرتضیٰ نے بھی نہیں دیکھا۔ اب سائل نے کہہ دیا محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا وہ یار غار و مزار جو بچپن میں بھی نبی کے ساتھ ہے، جس کا لڑکپن بھی تیرے نبی کے ساتھ گزرا، جس کی جوانی بھی تیرے نبی کے ساتھ گزری، جس کا بڑھاپا بھی تیرے نبی کے قدموں میں گزرا، جس کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے، کیا ابو بکر نے بھی تیرے نبی کے جلوے نہیں دیکھے؟ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم ہے ابو بکر نے بھی میرے نبی کے جلوے نہیں دیکھے۔ اب سائل نے اپنے سوال کو مزید وسعت دی۔ سائل نے کہا یہ بتاؤ تیرے محبوب کی حقیقت کو جبریل امین علیہ السلام جو تمام انبیاء کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحی لانے والے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام سنانے والے ہیں، کیا تیرے نبی کی حقیقت کو جبریل نے بھی نہیں دیکھا؟ اویس نے جواب میں عرض کی کہ اے سائل جو تو پوچھ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میرے نبی کے جلوے ہیں ان کو جبریل نے بھی نہیں دیکھا، وہ جلوے رب ہی جانتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف تمہارے اور میرے آقا مولا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لی مع اللہ وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ لوگوں میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا وقت ہے جس کو نہ کوئی مقرب فرشتہ پہچان سکا ہے، نہ کوئی نبی مرسل پہچان سکا ہے، وہ مرتبہ مقام دینے والی وہ ذات جانتی ہے یا میں محمد عربی جانتا ہوں۔ شاباش ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، وافل میلاد مصطفیٰ۔ تو حاضرین محتشم، اب خطاب تو انشاءاللہ ہم سبھی مل کر قبلہ کا سماعت کریں گے۔ صرف ایک دو باتیں عرض کرنی چاہ رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ایسا لا زوال حسن عطا فرمایا
کہ کائنات میں جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا، پھر یقین جانیے وہ جاندار ہو بے جان ہو، پھر وہ کسی اور کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ہمارے معاشرہ میں آئینہ، بے وفائی اور ہر جائی میں اپنی مثال آپ ہے۔ کوئی انسان 5 کروڑ کی قیمت لگا کر آئینے کو بازار سے خرید کرے، سینے سے لگا کر لے آئے، گھر میں آ کر لٹکا دے، اب جو بھی اس کے سامنے آئے گا یہ اسی کی صورت کو اپنے اوپر جگہ دے گا، یعنی اس کو اس بات کا کوئی حیا نہیں ہے کہ مجھے خریدا کس نے ہے، مجھے سینے سے لگا کر لے کون آیا ہے، یہاں آ کر لٹکایا کس نے ہے، اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ جس کا حسن بھی اس کے سامنے آئے گا، جو بھی آئے گا اسی کی تصویر کو اپنے سینے پہ جگہ دے گا۔ تو کسی شاعر نے آئینہ پہ تان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا دل جو ہے یہ آئینہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو اپنے سینے پہ جگہ دے، بلکہ یہ عقیق ہے جس پر ایک صورت گندن کر دی جاتی ہے، وہ کبھی جان دے دیتا ہے لیکن اس صورت کو اپنے سینے سے جانے نہیں دیتا۔ تو آئینے کی چیخ نکل گئی، آئینے نے کہا مجھے بے وفائی کا تانا دینے والے، میرا مزاج یہ ہے دل اس کو دینا چاہیے جو دلدار تو ہو۔ ایسے تو کہتا ہے کہ ہر ایک کو دل دے دوں، دل تو اس کو دینا چاہیے جو کم از کم دلدار تو ہو۔ حسن مصطفیٰ جیسی جھلک تو دکھا دے، اپنے سینے پر نقش میں جما کر دکھا دیتا ہوں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جس آئینہ میں تمہارے اور میرے آقا مولا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ والضحا کی زلفوں پہ کنگھی کیا کرتے تھے یا دہری مبارک پہ کنگھی کیا کرتے تھے، اس آئینے نے اپنے سینے پر آقا کے وصال کے بعد بھی کسی اور کا نقش نہیں آنے دیا۔ جس نے بھی دیکھا وہ حسن مصطفیٰ دیکھا، جس نے بھی دیکھا اس میں جلوہ مصطفیٰ دیکھا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے چچا زاد بھائی ہیں جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ اپنی خالہ جان ام المومنین صاحبہ سیدہ طیبہ طاہرہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے امی جی بہت عرصہ ہو چکا ہے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا حسن جمال نہیں دیکھا، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے چہرہ والضحا کی زیارت نہیں کی۔ تو امی جان نے فرمایا بیٹا ٹھہر جاؤ میں ابھی کروا دیتی۔ کمرے میں تشریف لے گئی، وہی آئینہ جو آقا کریم علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے اٹھا کر لائیں۔ حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اسے سامنے لے کے کھڑے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کو اپنی شکل نہیں نظر آ رہی، اگر نظر آ رہا ہے تو حسن مصطفیٰ کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ لا زوال حسن جس پر جاندار تو کجا بے جان بھی فدا ہو جائیں، مالک نے اس لا زوال حسن کی قسمیں یاد فرمائیں۔ والضحا واللیل اذا سجا۔ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے جلووں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حقیقی جلوے عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان، ہمارے اعضائے بدنیہ کو روشن و منور فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بڑی